باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر حرم ہیں، سفیر کرم ہیں، بڑا محترم ہیں، ہمارا بھرم ہیں، نقیب عرب ہیں، حبیب عجم ہیں، جہاں میں نمایاں محمد تقی ہیں۔ صباحت کا پیکر، امامت کا گوہر، ولایت کا مرکز، علی کا ہے مظہر۔ عطا ہی عطا ہیں، سخا ہی سخا ہیں، وہ جواد و ذیشان محمد تقی ہیں۔ ناظرین کرام، امامت کے چشم و چراغ نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ دین اسلام کی ترویج و تبلیغ میں خاتم النبیین کے بعد سلسلہ امامت میں یہ نوے امام ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اسلام کی ترویج و تبلیغ اور اسلام کے حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو زحمتیں اور مشکلات اٹھائیں، یہاں تک کہ کسی کو تلوار کے ذریعے سے تو کسی کو زہر کے ذریعے سے شہید کر دیا، امام محمد تقی علیہ السلام بہت ہی کم عمری میں کہ آپ کے والد محترم امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے امامت کے فرائض کو انجام دیا۔ ظاہراً تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو بچے ہیں، لیکن اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ یہ کون سی شخصیات ہیں۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو کسبی علم نہیں رکھتے بلکہ وہبی علم رکھتے ہیں، یعنی علم لدنی کے مالک ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کی جانب سے جو علم لدنی آپ کو عطا ہوا تھا، وہ سارا علم آپ نے اپنی زبان اقدس کے ذریعے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب میں منتقل فرمایا تھا، اور یہ سلسلہ علم کا جو علم لدنی کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ آپ ظاہراً بہت چھوٹے ہیں، بچے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر وہی کمال ہے، شجاعت میں، سخاوت میں، شرافت میں، جود و سخا میں آپ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آج آپ کی زندگی پر گفتگو کے لیے سچ ٹی وی کی جانب سے یہ پروگرام کا انعقاد اور ممتاز علماء کرام کو یہاں مدعو کیا ہے جو امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر تذکرہ فرمائیں گے۔ میں مہمانان گرامی قدر کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں۔ میری مراد جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین، خطیب اہل بیت، حضرت علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں ممتاز نوحہ خاں، منقبت خاں، جناب مبارک حسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام۔ بہت شکریہ۔ سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور امام علیہ السلام یقیناً جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ بچپنے میں آپ نے تاج امامت سر پہ سجایا اور آپ نے امامت کے فرائض کو انجام دیا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ بچہ ہے، لیکن چونکہ امام ہیں یہ زمانے کے اور اس گھرانے کے فرزند و چشم و چراغ ہیں کہ جہاں علم لدنی چلتا ہوا آ رہا ہے، تو کیا امام علیہ السلام کے حوالے سے ناظرین کی خدمت میں کچھ فضائل بیان فرمائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عظیم ہستی کو موضوع سخن بنایا ہے وہ ہر کلمہ گو کے امام ہیں، انشاءاللہ۔ اور جس کسی نے بھی پیارے حبیب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے ان سب کے آپ امام ہیں، انشاءاللہ۔ اور یہ 12 امام ہم سب کی جان ہیں، کیا بات۔ اور ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیونکہ میں اپنی بات کا آغاز اسی محبت سے کرنا چاہوں گا۔ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احب اللہ، اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو
میری وجہ سے۔ یہ حدیث پاک صحاح ستہ کی صحیح کتابوں میں موجود ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 664، حدیث نمبر ہے 3779، اور اسی طرح مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162، حدیث نمبر ہے 4716، اور اس کے علاوہ سنن بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366 ہے، حدیث نمبر ہے 408۔ میرے آقا نے بیان فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھ سے محبت کرے، اور جو کوئی مجھ سے محبت کا دعوے دار ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ میری اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہر بندہ اپنی ایک لگن میں لگا ہوا ہے، اپنی ایک جستجو میں لگا ہوا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک محبت والی بات کہنا چاہوں گا کہ بہتر کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ خیرکم لأہلی من بعدی، بحوالہ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 352، حدیث نمبر ہے 5359، اور اسی طرح مسند ابو یعلا جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 330 ہے، اور حدیث نمبر ہے 5924، اور مسند فردوس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، حدیث نمبر ہے 2851، اور تاریخ بغداد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 276 ہے، حدیث نمبر ہے 3716، اور اس کے علاوہ فیض القدیر جلد 3 صفحہ نمبر 447، اور مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 174 کی حدیث پاک ہے۔ اور میں یہ حدیث پاک اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا کے اندر لوگوں کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں نظریے میں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میرے آقا کے جو اولاد ہے، میرے آقا کے جو آل ہے، جنہیں ہم بارہ امام کہتے ہیں، جو سادات ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں۔ ان کے بارے میں اگر کوئی نظریہ غلط رکھے، ان کے بارے میں کوئی اگر گستاخی دل میں رکھتا ہے تو یقین کیجئے اس کا مسلمان مومن ہونا تو دور کی بات ہے، وہ خود خالی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے تو حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا نا کہ تم میں بہتر سے بہتر وہی شخص ہوگا جن کا مجھ سے زیادہ قریبی رشتہ ہوگا، اور مجھ سے زیادہ قریب وہی بندہ ہوگا جو میری اولاد کے قریب ہوگا، میرے سادات کے قریب ہوگا۔ تو میں نے شروع میں یہ بات کر دی ہے کہ انہی سادات میں سے امام تقی علیہ السلام 10 رجب 195 ہجری کو آپ اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے حوالے سے بڑے بڑے علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ واقعتاً ان کے آڑے وہ عمر کا تقاضا نہیں آیا۔ ابن جوزی جیسے شخص قلم اٹھا کے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بچہ اپنے علم میں، دانش میں، فصاحت میں، بلاغت میں، حوصلے میں، بردباری میں اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ امام علیہ السلام ائمہ اطہار علیہ السلام میں سب سے کم عمر پائی ہے، 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ 25 سال ظاہراً آج کی دنیا میں دیکھا جائے تو ایک نوجوان ہوتا ہے، لیکن وہ زمانے کے امام ہیں، اس کم عمری میں کس طرح اسلام کا جو ہے بول و بالا اور اسلام کے دفاع کے لیے آپ نے خدمات انجام دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور آج جس امام کے شہادت کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، ان کی شان میں ایک سمندر ہے جو کہ بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر میں فقط مولا کی نام کی فضیلت ہی آپ کے سامنے بیان کروں تو اس سے جو آپ مولا کے بچپن کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کے پہلا سوال تھا، اس میں بھی مولا کے کرامات نمودات ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ محض مولا کی ظاہری عمر 25 برس کی ہے، لیکن مولا کی اس ظاہری 25 برس کی عمر میں بھی مولا نے دین کی تبلیغ اس انداز سے کی کہ کوئی ایسی تبلیغ نہیں تھی کہ جو مولا نے پیچھے چھوڑ دی ہو۔ یعنی کہ مولا نے اپنی حیات میں تمام تبلیغ کو انجام دیا، اور کیوں انجام نہ دیں؟ اس لیے بھی مولا نے انجام دیا کہ آپ کا جو لقب ہے، جہاں پر آپ کا لقب مرتضیٰ بھی ہے، جہاں پر آپ کے دوسرے لقبات بھی ہیں، وہاں پر آپ کا ایک لقب تقی بھی ہے اور جواد بھی ہے، اور میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں مکمل ہو سکے۔ تقی ظاہری بات ہے، تقوی سے نکلا ہے، اور مولا کا تقوی کیا ہے؟ آپ نے کہا کس طرح سے دین کی اشاعت کی، تو مولا کا تقوی یہ ہے کہ انہوں نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو انہوں نے خدا کے بارے میں بتایا، اور خود خدا کی تمام تر کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا، اور امت کو بتایا کہ خدا نے کس طرح سے کلام مجید میں اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے دین کے بارے میں بتایا اور دنیا کے بارے میں بتایا۔ اور آپ کا جو ایک لقب ہے جواد، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جواد کسے کہتے ہیں؟
فرق ہے غنی میں اور جواد میں، اور وہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے غنی وہ ہوتا ہے کہ جس سے مانگا جائے اور وہ عطا کرے، ظاہری طور پہ وہ چاہے زیادہ عطا کر دے لیکن وہ غنی ہوتا ہے، اور غنی میں نے کہا کہ وہ مانگنے کے بعد عطا کرتا ہے۔ اور جواد کسے کہتے ہیں؟ جواد اسے کہتے ہیں کہ جو بن مانگے عطا کر دے، اور جواد اسے کہتے ہیں کہ جب وہ ایک بار عطا کر دے تو مانگنے والے کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال دے دیا کہ آپ کا لقب جواد ہے، اور جواد اس انداز سے ہے کہ جو بھی شخص مولا تقی کی بارگاہ میں آ رہا ہے، امام تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہا ہے، وہ فقط حاجت طلب نہ کرے، وہ مولا سے علم بھی مانگے، وہ مولا سے قرآن کی تعلیمات بھی مانگے، وہ مولا سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت بھی مانگے، اور وہ مولا سے دین کی ترویج اور تبلیغ کے بارے میں بھی ان سے علم حاصل کرنے کے لیے خواہش مند رہے۔ اور آپ نے کہا کہ مولا نے کس انداز سے تبلیغ کی، تو میں مولا کا وہ جملہ یہاں پر کیوں پیش نہ کروں کہ ایک میدان میں، ایک بڑے بیابان میں کہ جہاں پر ہزاروں لوگوں کا لشکر موجود تھا، اور وہاں پر مولا کو یہ دعوت دی گئی کہ آپ نے یہاں پر لوگوں کے سوالات کے جواب کو دینا ہے، اور ایک کسی نے کہا کہ یا مولا تقی جواد آپ یہ صدا بلند کریں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، تو مولا نے یہ کہا کہ میں بالکل یہ صدا بلند کروں گا۔ اور اس کے بعد مولا نے جب یہ کہا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تاریخ بیان کرتی ہے، بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ 30,000 سے زیادہ سوالات مولا سے کیے گئے، اور مولا نے ان 30,000 سے زیادہ سوالات کے جواب کو دیا۔ لیکن مولا نے اس میں ایک اور معجزہ بھی دیکھیں کہ مولا نے جو 30,000 سوالوں کے جواب دیے، اس میں بہت سارے ایسے سوالات تھے کہ جو لب پر نہیں آتے تھے، اور مولا یہ کہہ دیتے تھے کہ تم مجھ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہو۔ تو سلونی کا مولا نے دعویٰ نہیں کیا۔ اب آپ یہ منظر بھی دیکھیں کہ لقب مرتضیٰ ہے لیکن سلونی کا مولا نے دعویٰ نہیں کیا۔ جو انہوں نے کہا کہ جو مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن یہ لفظ سلونی مولا نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا کہ آپ نے اتنے سوالوں کے جواب دیے کہ 3 دن تک یہ مجمع لگا رہا، 30,000 سوالوں کے آپ نے جواب دیا، آپ نے سلونی کیوں نہیں کہا؟ کہا یہ سلونی کا دعویٰ فقط اس کے لیے ہے جس کا نام علی مرتضیٰ ہے، اور ہم ان کی اولاد میں سے ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، ہم فقط ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امت کو وہ صراط مستقیم دکھاتے ہیں کہ جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہمیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً امام علیہ السلام جس گھرانے سے جن کا تعلق ہے جی، اور اس میں ایسی ہی ذات مقدسہ، اسی طرح علم کے جو ہے وہ دریا بہانا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو جاری ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے عنوان سے گفتگو جاری، علماء کرام تشریف فرما ہے اور بہترین انداز میں امام علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور بریک کے بعد جو ہے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ امام بن مرزا عقیدت پیش کریں جناب مبارک نگری صاحب۔ پنجتن گھر میں آتے جاتے ہیں، پنجتن گھر میں آتے جاتے ہیں، پنجتن گھر میں آتے جاتے ہیں، ہم عزا خانہ جب سجاتے ہیں، ہم عزا خانہ جب سجاتے ہیں، اور یہ بتائیں گے صرف مولا حسین، یہ بتائیں گے صرف مولا حسین، کیسے خاک شفا بناتے ہیں،
کیسے خاک شفا بناتے ہیں، اور کچھ نہیں کرتے بس علی والے، کچھ نہیں کرتے بس علی والے، قبر میں منقبت سناتے ہیں، قبر میں منقبت سناتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ قبلہ، بریک سے پہلے آپ سے میں سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا کہ امام علیہ السلام کے بچپن کے واقعات ہیں، آپ کے فضائل و کمالات ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بچپن تو ہم چونکہ عام بچوں کے لیے کہتے ہیں، لیکن آپ کا بچپنا کیسا تھا؟ آپ کے بچپنے کو یوں سمجھیے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر فضائل اور کمالات سے نوازا، یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانا چاہتا ہے تو عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی ہوتا ہے ماں کی گود میں ہو، پنگھوڑے میں ہو، اور امام ہے ماں کی گود میں ہو، بچپن میں ہو، یا جھولے میں ہو، یا پنگھوڑے میں ہو۔ اور آج ہم نے جس ہستی کو موضوع سخن بنایا، امام تقی علیہ السلام، جن کا نام ہی اپنے اندر اتنا بڑا تعارف سمائے ہوئے ہے، مرتضی، جواد، تقی، اور اس کے علاوہ رضی، مختار، باب المراد۔ اور آپ کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ میرے جو لخت جگر ہیں ان کی آمد ہونے والی ہے۔ اپنی ہمشیر محترمہ کو فرمایا کہ اے میری ہمشیر محترمہ، میرا جو بچہ، میرا جو لخت جگر اس کائنات میں آ رہا ہے اس کے لیے ذرا دیکھ بھال کرنا۔ کتاب کا نام ہے منتہی الاعمال، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ کی ہمشیر محترمہ وہ جو حکیمہ خاتون تھیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے بھائی کے ہاں اس لخت جگر کی آمد ہوئی نا، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ آپ کی آمد کے وقت آپ کا جو حجرہ تھا، آپ کے ارد گرد کے جتنا بھی علاقہ تھا، وہ سارا نور علی نور بن گیا تھا۔ اور اس سے بھی بڑی عظیم بات آگے کی دیکھیے کہ جب آپ اس کائنات میں آئے، اعلام الہدایہ کتاب کا نام ہے، اس کی صفحہ نمبر 28 پہ یہ بات موجود ہے۔ اور جب امام کا بچپنا ہے اور پہلی مرتبہ جب اس کائنات میں آپ نے جو گفتگو فرمائی تو فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی معبود کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے اگلی عظیم بات یہ ہے کہ آپ کو ولادت سے 3 دن کے بعد جب چھینک آئی نا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تعریفیں ہیں اور درود و محمد اور ان کی اہل بیت اطہار پر، ان کی اولاد پاک پر۔ پتہ یہ چلا کہ جو بچپن میں آ کر الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور آتے ہی گواہی دے رہے ہیں، تو آپ کا گفتگو کرنا، یہ بتانا اس بات کی بڑی قوی دلیل ہے کہ امام ہوتا ہے، بچپن ہو یا 1 دن کے ہوں یا 2 دن کے ہوں۔ اور اس سے اگلی ایک عظیم بات ہے کہ آپ کی جو پھپھو محترمہ تھیں، انہوں نے جا کر امام علی رضا علیہ السلام کو یہ سارے واقعات بتائے، اور اعلام الہدایہ صفحہ 28 پہ یہ بات موجود ہے کہ بھائی میں نے یہ بڑا عجیب منظر دیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ابھی دیکھتے جانا، آپ اس سے بھی عظیم منظر دیکھو گی، کیونکہ اللہ نے مجھے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے کہ جو بولتا ہے تو قرآن کے مطابق بولتا ہے، جو چلتا ہے تو محمد کے فرمان کے مطابق چلتا ہے۔ اور جب آپ کے چلنے کی اور بولنے کی بات آتی ہے نا، تو مجھے ایک ایسے عالم دین کی بات یاد آ رہی ہے کہ جو نہ امامت کو مانتے تھے نہ ولایت کو مانتے تھے، جن کا نام ابن جوزی ہے۔ علامہ ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 358 پہ یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ان کے کمالات کو دیکھا جائے، فضائلات کو دیکھا جائے، آپ لکھتے ہیں کہ جس طرح ان کے والد امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت تھی، آپ ہو بہو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر سوائی کے موہری کا صفحہ نمبر 205 پہ ابن حجر ہیثمی جیسا بندہ بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا، کہتے ہیں کہ علم میں، دانش میں، سمجھداری میں اس قدر مشہور ہو گئے تھے کہ علاقے کے عصر کے جو اس زمانے کے ہم عصر لوگ تھے نا، فرماتا ہے کہ ان سب پر یہ کم عمر کم سینی والا بچہ برتری رکھتا تھا۔ اور پھر جب یہاں پر بات آئی تو مجھے ایک نور الابصار کی بات بھی یاد آ رہی ہے، 161 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ جب بولتے تھے نا تو لوگوں پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اور آپ اپنے کمالات کے اندر ایک
برہان تھے، یعنی ان کا بولنا اس بات کی بڑی واضح دلیل ہوا کرتا تھا کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے۔ ان کے کمالات کو دیکھ کر وہ مامون کی بات بھی یاد آ جاتی ہے۔ مامون نے بھی اس بات کے اعتراف کیا، الکافی کے اندر یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 54 پہ یہ بات موجود ہے، اور کافی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اہل سنت کی کئی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ 350 پہ یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں نا، ان کے خاندان کے جو بچپنا ہے، کم سنی ہے، یہ ان کے کمالات میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور ان کا وہ خاندان ہے کہ پہلا دن ہوتا ہے تو کلام کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم محمد عربی کے اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی، اور یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہی تانا دیا گیا تھا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا گیا کہ نعوذ باللہ کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور آگے جا کر کے آپ کا دین بھی یہیں پہ ختم ہوگا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمانے کے جو مخالفین ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرا فرزند آنے والا ہے، بے شک میرا فرزند آنے والا۔ تو وہ جو ابتر کہنے والے تھے، قرآن نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان شانئک ھو الابتر، تم ابتر رہو گے، اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا وہ ابتر رہے، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، بے شک آج ان کی کوئی نسل نظر نہیں آ رہی، لیکن ہر طرف آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نظر آتی ہے۔ قبلہ نے جس طرح بہت خوبصورت انداز میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان فرمائے، اگر وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ملتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کا کہ مامون نے مدینے سے امام کو بلوایا اور بچپنا ہے، اور امام کو بلانے کے بعد ملاقات ہی نہیں کر رہا، دیکھا ہی نہیں۔ جی 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 وہ واقعہ اگر آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جی، میں اس سے پہلے کہ وہ واقعہ پیش کروں کہ ماشاءاللہ جس بہترین انداز سے مفتی صاحب نے حضرت امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بیان کیا، اور یہاں پر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ جب حضرت امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 دن کے بعد چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں یہاں پر حضرت امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے کہ وہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر میں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے، یعنی کہ امام تقی بعد میں کہہ رہے ہیں، اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے جب وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد پڑھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو جس طرح سے حضرت امام تقی جواد کی اتنی عظیم شان ہے، تو اسی طریقے سے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہوگی۔ اور جہاں تک آپ نے مامون کی بات کی، تو مامون نے اس وقت، اب آپ نے اپنے پروگرام میں بھی 2 سے 3 دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ امام کا بچپنا، اور دیکھیے ہمارے ہاں تو امام جو ہے وہ گہوارے میں بھی امام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو امام بناتا ہے وہ گہوارے میں بھی امام ہوتا ہے، اور جس کی رسالت کا اعلان کرنا چاہتا ہے وہ 40 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ رسالت کا اعلان کرتا ہے۔ تو مامون کو امام کی فضیلت کب پتہ لگی؟ سوال یہ ہے کہ امام کا سن چھوٹا ہے، امام کی عمر مبارک چھوٹی ہے، اور جب مامون نے بلایا اور مامون ملاقات نہیں کرا، لیکن ایک موقع پر دیکھا، مامون نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے کہ جو ایک جگہ پر کھڑا ہوا باقی بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آپ فضیلت کا جملہ سنیں کہ اس وقت وہاں پر ایک بچہ موجود ہے کہ جو خود نہیں کھیل رہا لیکن باقی بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور بعد میں مامون نے یہ دیکھا کہ جیسی ہی سواری اس جگہ سے گزری تو وہ سارے بچے بھاگ گئے، لیکن وہ بچہ جو سب بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا وہ اپنی جگہ پہ موجود رہا۔ تو مامون کو بڑا حیرت ہوئی کہ یہ ایسا کون بچہ ہے کہ جو دوسروں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہے اور خود نہیں کھیل رہا، اور جب سارے بچے بھاگ گئے تو یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو مامون نے ان کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ تم کون ہو کہ تم دوسرے بچوں جیسے نہیں ہو؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا میں دوسروں بچوں جیسا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ دوسروں کے بچے کھیل کود میں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں زیادہ تر، اور ہم وہ ہیں کہ جو ہم علم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ جب مجھے دیکھ کے باقی بچے بھاگ گئے تو تم کیوں نہ بھاگے؟ تو کیا جواب دیا مولا نے یہ جواب دیا کہ باقی بچوں کے لیے یہ گلیاں تنگ ہیں، ہمارے لیے کوئی راستہ تنگ نہیں ہے۔ اور جب اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو پھر مولا نے اپنا تعارف کرایا کہ میں حضرت امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ اور جب اس نے مولا کو آزمانا چاہا تو وہ شکار کر کے آ رہا تھا، اس نے جب مولا کو آزمانا چاہا، مولا کا سن بہت چھوٹا ہے، ابھی مولا بہت چھوٹی عمر ہے مولا کی، اس نے مولا کو آزمانا چاہا تو مولا کی کرامت دیکھیے، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مچھلی کو چھپایا اور کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟
تو اس وقت مولا نے کہا، اب یہاں پر مولا نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ مچھلی ہے، یہاں پر بھی میرا مولا اس وقت بھی حمد پروردگار بیان کرتا ہے۔ اور کیا کہا مولا نے کہ کیا شان ہے اس پروردگار کی کہ جو دریاؤں کو پیدا کرتا ہے، اور کیا شان ہے اس پروردگار کی کہ جو دریاؤں میں مچھلیوں کو پیدا کرتا ہے، اور کیا شان ہے میرے اس پروردگار کی جو ہمارا خالق ہے کہ وہ تم جیسے لوگوں کو جو ظاہری طور پر بادشاہ ہیں ان کو شکار کا ان میں جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور جب تم مچھلی کا شکار کرتے ہو تو یہ مولا کا جملہ سنیں کہ جب تم مچھلی کا شکار کرتے ہو تو ہم اہل بیت کو آزمانے کے لیے مٹھی بند کر کے پوچھتے ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، اور ہم اہل بیت جانتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے۔ تو مولا نے جب یہ انہوں نے معجزہ سنا ایک مرتبہ، جب اس مامون نے یہ دیکھا کہ یہ ان کو تو وہ علم بھی ہے کہ جو ان کے سامنے آیا نہیں ہے، جس کو میں نے مخفی رکھا، اور انہوں نے بتا دیا کہ تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے، تو ایک مرتبہ اس نے یہ کہا مامون نے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے فضائل سنے تھے لیکن اقرار نہیں کرتا تھا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں ملاقات کی بات کہ میں نے اس سے پہلے تمہارے فضائل سنے تھے، آپ کے فضائل سنے تھے، لیکن میں اقرار نہیں کرتا تھا، لیکن اب میں جب چشمدید آپ کے اس کرامت کا میں نے مظاہرہ کیا تو میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے کیونکہ آپ کا نام محمد ہے اور آپ آل محمد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہی نظر آ گیا بے شک کہ لوگ بچپنا سمجھتے تھے قاضی القضا، بغداد کا قاضی القضا، اور باقی علماء کرام اس زمانے کے تھے، انہوں نے یہ سوال بھی کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد جو ہے وہ مامون کی بیٹی سے جب اس نے کروایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ بادشاہ ہیں اور آپ نے ایک بچے سے شادی کروائی، اس کے اندر کیا کمال ہے؟ تو پھر مامون نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مسند پہ بٹھایا اور تمام علماء کو، زمانے کے علماء کرام کو بلایا، اور قاضی القضا بھی وہاں موجود تھے، اور کہا کہ تم اس کو بچہ کہتے ہو اور مجھ پر یہ بات کر رہے ہو کہ میں نے ایک بچے سے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اگر تم اس کو واقعاً بچہ سمجھتے ہو تو پھر تمہارے سامنے یہ بچہ موجود ہے، پوچھو ان سے سوالات۔ سبحان اللہ، کیا بہترین اس واقعہ۔ وقت جو سوالات ان سے پوچھے گئے اور سوالات کے جو جوابات تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیش کیے، اور جس طرح دین اسلام کو، اس کے حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اس وقت بڑا مسئلہ اس زمانے میں بھی۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں اس میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی امام کا سن چھوٹا ہے۔ میں معذرت آپ کی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گا کیونکہ میں واجب سمجھتا ہوں، کیونکہ جہاں پر مولا کی فضیلت آ رہی ہے، تو اس قاضی نے کیا سوال کیا تھا؟ سوال یہ کیا تھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی جانور کا شکار کرنا چاہے تو مولا نے کہا کہ تیرا سوال ادھورا ہے۔ اس نے کہا میرا سوال تو مکمل ہے۔ اس نے کہا تمہارا سوال ادھورا اس لیے ہے کیونکہ اس سوالات کی 22 اقسام ہیں، کیا بات، اور میں اگر ان 22 اقسام کو تو بیان نہیں کر سکتا، تو مولا نے اس بہترین انداز سے یہ کہا کہ اس سوال کی 22 اقسام ہیں، اور جب مولا نے تمام اقسامات بیان کی تو وہ بھی کہنے لگا کہ بے شک یہ آل محمد ہیں اور علم کے عروج پر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہی کی فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کے عنوان سے، اور بریک سے پہلے جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا، امام علیہ السلام نے کس انداز میں جوابات دیے۔ امام علیہ السلام چونکہ دین کے محافظ ہیں، محافظ اسلام ہیں، آپ محافظ شریعت محمدی ہیں، تو اس زمانے میں جو بڑا مشکل جو مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ اس زمانے کے جو عیسائی ہیں، اس زمانے کے جو یہودی ہیں، انہوں نے کچھ ایسے سوالات پیدا کیے تھے، خاص کر جو جاسلیک کا جو تذکرہ آتا ہے، اس نے یہ سوال پیش کیا تھا کہ جناب بادشاہ سلامت خلیفہ زمانے کے، کہا کہ دیکھیں آپ بھی ایک نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی ایک نبی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے نبی کو آپ بھی مانتے ہیں اور ہم تو ظاہر ہے ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، آپ کے نبی کو نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ جس نبی پر ہم دونوں کا اتفاق ہے اس کی سیرت پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، جہاں کنٹروورشل نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں نعوذ باللہ۔ تو اس میں ایک مشکل پیش آ گئی تھی اور امام کے در پہ آئے کہ مولا آپ ہی اس کا جواب دے سکتے کہ اس مشکل مرحلے میں ہم کیا جواب دے دیں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے جاسلیک سے سوال کیا کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم دونوں مانتے ہیں، تو اتفاق ہے دونوں کا، تو اسی کو ہم سلسلے کو آگے لے جائیں، انہی کی پیروی کریں۔
تو امام علیہ السلام نے 2 سوالات ان سے کیے. ان میں جو سوال تھا پہلا وہ یہ تھا، امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جس نبی کو مانتے ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا کا بیٹا مانتے ہو، ٹھیک ہے، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو بھائی مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادات میں تھوڑے کمزور تھے. جب اتنا کہنا تھا اصل میں تو اس منظر کی طرف اس بات کی طرف متوجہ، سنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے عبادات میں کچھ کمزور تھے. ایک دم وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا ہم نے سنا تھا کہ آپ کے بڑے کمالات ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ کو اتنا نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص عبادت گزار، راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرتے تھے. جب یہ جملہ کہا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جو راتوں کو جاگ کے عبادت کرتا ہے وہ خدا کا بیٹا یا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ واہ، کیا بات ہے. امام علیہ السلام نے اس انداز میں اس جو رویہ اور نظریہ جو سامنے لایا جا رہا تھا اس کو رد فرمایا. تو امام نے اسلام کا دفاع کیا. امام علیہ السلام کے کچھ فرامین کہ جو آج کے معاشرے کے لیے اس میں درس ہے، ناظرین کی سب بہت ضروری ہیں ڈاکٹر صاحب. جہاں ہم نے اتنی عظیم ہستیوں کے دن بھی مناتے ہیں، ان کی ولادت بھی مناتے ہیں، شہادت بھی مناتے ہیں، میرا معاشرے کے لیے خاص کر نوجوانوں کے لیے یہ ایک درس ہے، ایک پیغام ہے کہ میسج سمجھیں، اور یہ ایک فرض ہے میرا ان تک پہنچانا اور ان کا اس کو سن کر عمل کرنا. دیکھیے کہ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کا بولنا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور جن کی سیرت ہمارے لیے ایک ہدایت گاہ ہے، اور جن کے فرامین ہمارے لیے ایک ہدایت کا درس کا درجہ رکھنے والے ہیں. اور دیکھیے کہ آپ کے اگر فرامین کو دیکھنا ہو تو کتاب کا نام کشف الغمہ جلد 2 صفحہ نمبر 350 اور 349 پہ یہ بات موجود ہے. آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمایا کہ مومن کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور 3 چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ جو حرام چیزیں ہیں ان سے وہ گریز کرے گا، وہ بچے گا، اور جو اس کے لوازمات ہیں، واجبات اور فرائض، ان پر ہر حالت میں وہ قائم رہے گا. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی جو عبادت ہے وہ اس سے کبھی غافل نہیں ہوگا. اور اسی کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 350 پہ بھی یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. اور پھر تفسیر امام حسن عسکری صفحہ نمبر 329 پہ یہ بات موجود ہے. فرمایا کہ اخلاص سب سے بہترین اور بڑی عبادت ہے. اور محدث نوری جلد 8 صفحہ نمبر 351 پہ لکھتے ہیں کہ امام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ ایک مومنین کو چاہیے کہ شر پسندوں سے بچیں، مومنین کو چاہیے کہ شیطان کی شرارتوں سے بچیں، مومنین کو چاہیے کہ جو فساد پھیلانے والے ہیں ان سے بچیں، اور ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جو اللہ والے ہیں. اور یہاں پر پھر یہ بھی ایک میسج ہے کہ آپ کو جو آپ کے والد گرامی نے ایک پیغام دیا تھا نا، ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سخاوت کرنا، بیٹا ہمیشہ لوگوں کو عطا کرتے رہنا، آپ کے در پہ کوئی بھی آئے اس کو خالی نہیں لوٹانا. کتاب کا نام ہے کافی جلد 4 صفحہ 47 پہ یہ بات موجود ہے کہ آپ تو سونے اور چاندی لے کر گھوما کرتے تھے، اور آپ کے پاس کوئی منگتا آتا تو آپ اس کو سونا دے دیا کرتے تھے، چاندی دے دیا کرتے تھے. لوگ حیران ہوتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ ہمارا وہ گھرانہ ہے کہ ہمارے پاس آتے ہیں تو خالیات آتے ہیں، اور ہم جنہیں عطا فرما دیتے ہیں وہ دین کی بھی نعمتیں لے جاتے ہیں اور دنیا کی بھی ساری نعمتیں لے جاتے ہیں. اور پھر ان کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کشف الغمہ جلد 3 صفحہ 195 پہ ہے کہ آپ کے اندر صبر بھی تھا. آپ کے اندر صبر کے یہ عالم تھا کہ لوگ مصائب اور علامات اور تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، آپ ان کو درگزر کر دیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں مجھے میرے والد نے یہ درس دیا ہے، اور مجھے محمد عربی نے یہ درس دیا ہے، اور مجھے قرآن نے یہ درس دیا ہے، مجھے حدیث نے یہ درس دیا ہے. یہ وہ سیدزادے ہیں، یہ وہ آل رسول ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جنہیں ہم سید کہتے ہیں نا، سید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا سردار ہے. نوکروں کے مالک کے آگے اگر باتیں کرے تو نہ تو اس کا ایمان مانا جائے گا، نہ اس کا اسلام مانا جائے گا. میرا ایک ہی پیغام ہے کہ خدا را جہاں آپ کو سادات ملتے ہیں، جو سید زادے ہیں نا، ان کی نسبت محمد عربی سے ہو گئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمزم کا پانی آتا ہے کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں رہ کر پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، تو جواب یہ آتا ہے جی اس کی نسبت تو وہاں عظیم شہر سے ہو گئی ہے. میں نے کہا کہ پانی کو تم کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہو، جو میرے آقا کی خود اولاد ہے ان کو کیوں نہیں احترام کرتے ہو؟ تو لہٰذا سیدزادے اور سادات کی قدر کرنا فرض ہے. جنہوں نے ان کی قدر کی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں گویا اس نے میری قدر کی ہے. اور جنہوں نے سادات کو ستایا،
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دیکھنے میں آتے ہیں واقعات، بہت سارے لوگ ہیں جو سادات کی مخالفت میں آتے ہیں. میں ان کو ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا، اللہ جنہیں برباد کرنا چاہتا ہے نا ان کو سادات، ان کے دل میں سادات کی مخالفت ڈال دیتا ہے. اللہ جنہیں برباد کرنا چاہتا ہے ان کے دل میں علماء کی نفرت ڈال دیتا ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور جو سادات ہیں یہ میرے نبی کی جان ہیں، اس لیے ان سے پیار کرنا فرض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. قبلہ امام علیہ السلام کی زندگی سے جس طرح خوبصورت انداز میں امام کے صبر کا تذکرہ فرمایا، امام کے جود و سخا کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے کے لیے اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ آج ہم اپنے طرف اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم درگزر نہیں کرتے، ہم معاف نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت طاق میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے ہم نے بدلہ لینا ہے. اور وہی انسان خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کہتا ہے پروردگارا میں نے بڑی خطائیں کی، تجھے تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں. تو اللہ بھی عجب نہیں کہ جواب اللہ کی طرف سے آئے کہ تو میرے بندوں کو تو معاف نہیں کر رہا، تو اس تلاش میں رہتا ہے کہ کب موقع ملے مجھے بدلہ لینا ہے، اور تو میری بارگاہ میں آ کے تو معافی مانگ رہا ہے. تو بہتر یہی ہے تمہارے لیے کہ جاؤ پہلے میرے بندے کو معاف کرو، جب تو میرے بندوں کو معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. تو بہترین درس ہے امام علیہ السلام کی سیرت سے کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کر کے پھر اپنے خاندان میں جتنے افراد ہیں ان سے دوری اختیار کرتے ہیں. قطع رحمی یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو یہ اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اگر واقعاً امام علیہ السلام کے ہم چاہنے والے ہیں تو ہمیں ہمارے اندر درگزر کی وہ خصوصیت اور فضیلت ہونی چاہیے. قبلہ امام علیہ السلام کے والے سے ناظرین کی خدمت میں میسج، کوئی پیغام. امام کی شہادت کے موقع پر بس ایک جملہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے امام کو، کیونکہ شہادت کے حوالے سے پروگرام ہے، کہ امام کو جس طریقے سے زہر دیا گیا، اور معتصم نے کچھ روایات کے مطابق نعیم الابرار اور اس کے علاوہ جو علامہ باقر مجلسی اور نقوش عصمت کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مولا کو جب بھی زہر، جس طرح سے بھی زہر ملا، تو مولا کو زہر پہلی بات دیا کیوں گیا؟ کیونکہ مولا وہاں پر بھی ہدایت کر رہے تھے. کیونکہ جب قاضی نے یہ ایک چور کی ہتھیلی کاٹنے کا حکم دیا، اور آپ نے اس وقت جب اور مولا سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ ہم نے چور کی ہتھیلی کاٹنے کا حکم دیا، تو مولا نے کہا کہ ہتھیلی جو ہے وہ جزء سجدہ ہے اور یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے، یعنی کہ سجدے میں ہتھیلی کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہتھیلی کو نہ کاٹا جائے، انگلیوں کو کاٹ دیا جائے. یہ سبب بنا معتصم کی طرف سے کہ، اور جب اس کو یہ کہا گیا قاضی کی طرف سے کہ ہمارے فیصلوں کے خلاف ان کا بولنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی حاکمیت ایک دن ختم ہو جائے گی اور امامت ابھر کر سامنے آ جائے گی. اور اس کے بعد اس واقعے کے کچھ روایات میں لکھا کہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ مولا کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. لیکن شاید لوگ یہ بھول گئے کہ کبھی بھی بادشاہ جو ظاہری بادشاہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا، کبھی حاوی نہیں ہو سکتا. ہمیشہ امامت ہی جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہوتی ہے نبوت کے بعد. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ مولا کا پیغام کیا ہے، تو مولا کا ایک پیغام میں آج اپنے تمام سننے والوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے خوبصورت بات کہی. مولا نے کہا اپنے تمام چاہنے والوں سے، اور مولا نے کہا جو شخص جس منصب پر بھی ہے جو ہمیں چاہتا ہے، اور وہ اس چیز پر یقین رکھے، یعنی کہ خدا کی ذات پر یقین کامل رکھے. آج کل کے دور میں کہ جب ہم لوگ خدا سے معاذ اللہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور جو آج کل حالات ہیں کہ بہت سے لوگ خدا سے شکایت کرتے ہیں، لیکن میرے مولا امام تقی علیہ السلام کا کیا پیغام ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی امید رکھنی ہے تو فقط خدا سے رکھنی ہے. اور مولا کا دوسرا جملہ کہ یہ وہ امید ہے جو تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ہے. اور مولا نے کہا دیکھو دنیا کی دولت تو تمہارے پاس ختم ہو جائے گی، لیکن جو امید تمہیں خدا سے ہے یہ وہ دولت ہے جو زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوگی. تو ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے امام تقی جواد علیہ السلام کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے خدا سے امید کو لگانا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں قرآن کو اور اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کی اور ان کے معرفت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے اور یقیناً گفتگو بہت اس موضوع پر ہو سکتی تھی. میں نہایت ممنون و مشکور ہوں اپنے مہمانان گرامی جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب، جناب مبارک حسین نگری صاحب. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور امام علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو فرمائیں. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب مبارک نگری صاحب سے کہ بارگاہ امامت میں نوحہ پیش کریں. یہ آ رہی ہے بقیہ سے
فاطمہ کی صدا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا۔ حسن کا غم ہوا تازہ، تقی کو زہر ملا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا۔ شدید کتنا خدا جانے زہر کا ہے اثر، رضا کے لال کا کٹ کٹ کے گر رہا ہے جگر، مگر نہ پاس ہے کوئی بھی بھائی اور بیٹا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا۔ نشاں زمین پہ لہو کے چھپائے شاہ انام، جگر کے ٹکڑے سنبھالے کھڑے ہیں یوں بھی امام، کہ ایسے حال میں دیکھے نا باپ کو بیٹا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا۔ بڑھا جو درد تو دیواروں در سے ٹکرائے، دل و جگر کو سنبھالے زمین پر آئے، ابو تراب کا بیٹا تراب پر تڑپا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا۔